صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہوا. اللہ رب العالمین نے اپنے گھر میں جامع مسجد میں صحابہ ایمان کو سیکھو ایمان کی علامات کے ساتھ. صحابہ نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی علامات کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا: جب تمہیں نیکی خوش کر اور گناہ تمہیں غمگین کر دے، پس جان لو کہ تم مومن ہو. نیکی ہو جائے، دل خوش ہو جائے، دل مطمئن ہو جائے، لذت اور حلاوت نصیب ہو، یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی نشانی ہے. گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت ہو، شرمندگی ہو، اور دل غمگین ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، یہ ایمان کی نشانی ہے، ایمان کی علامت ہے. اگر ایسا نہیں ہے، نیکی پر دل خوش نہیں ہوتا، گناہ پر دل غمگین نہیں ہوتا، تو پھر خطرہ ہے. ایمان بنانا چاہیے، ایمان کی کمزوری ہے. پھر اسی طرح حضور علیہ السلام نے ایمان کی ایک اور علامت بھی بتائی کہ مسجد میں دل لگے، مسجد میں بیٹھنے کو جی چاہے، مسجد میں اعمال اور ذکر میں دل لگے، یہ مومن کی نشانی ہے. اور اگر مسجد میں دل نہیں لگتا، مسجد میں بیٹھنے کو جی نہیں چاہتا، باہر بھاگنے کو جی چاہتا ہے، باہر بیٹھنے کو جی چاہتا ہے، مسجد سے نکلنے کو جی چاہتا ہے، مسجد میں دل نہیں لگتا، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے یہ منافقت کی علامت ہے، مومن کی ایمان کی علامت نہیں ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید، قرآن حکیم کی ایک سورت تلاوت کی ہے. مختصر ترین سورت ہے اور اس سورت کا نام ہے سورۃ العصر. 3 آیات پر مشتمل یہ سورت ہے. قرآن مجید، قرآن حکیم میں 114 صورتیں ہیں. ان میں سے 3 صورتیں مختصر ترین صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں. سورۃ العصر، سورۃ الکوثر، سورۃ النصر. اس کے علاوہ باقی تمام صورتیں طویل صورتیں ہیں، لمبی صورتیں ہیں. نماز کے اندر کم سے کم 3 آیات پڑھنا ضروری ہے، یا پھر ان 3 آیاتوں کے بقدر ایک بڑی آیت ہو تو پھر وہ پڑھنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی. ہے تو مختصر ترین صورت، لیکن مفہوم کے اعتبار سے، مضمون کے اعتبار سے بہت وسیع ترین صورت ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ہم پر احسان فرمایا کہ 30 پاروں پر مشتمل 114 صورتیں قرآن مجید کی ہمیں عطا فرما دی، ورنہ ہدایت اور رہنمائی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے اگر صرف ایک سورۃ العصر اللہ تبارک تعالیٰ دے دیتا تو ہدایت اور رہنمائی کے لیے، دنیا آخرت کی کامیابی کے لیے یہی ایک سورت بھی کافی تھی. لیکن اللہ نے کرم فرمایا، پورا قرآن مجید عطا فرما دیا. سورۃ العصر، عصر کا لفظ پہلی ہی آیت کے اندر موجود ہے، پہلے ہی لفظ میں موجود ہے والعصر. اس کے کیا معنی ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ 4 معنی، 4 مفہوم آپ ذہن نشین کر لیں. بات سمجھتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا، مجھے بھی فائدہ ہوگا. طرز مجھے شروع کر دوں اور جو ہے جذبات میں، جوش میں آپ پھر یہ تو کہہ سکیں گے کہ مولوی نے بننے ٹھپ دیتے، لیکن مسئلہ کوئی سمجھ نہیں آئے گا، بات کوئی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے جوش جذبہ نہیں ہوگا، طرز نہیں ہوگی. لیکن دین کی بات ہے، بہت بڑا دین ہے،
وہ دین جو میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے اس دین کی باتیں ہوں، اور تاکہ ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائیں، آپ کی سمجھ میں آ جائیں۔ جب ہماری سمجھ میں آ جائیں گی تو پھر اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق دے دے گا۔ تو سمجھنے کا، سننے کا حق ہم ادا کر دیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ میں عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ جو باتیں ہوں سمجھنے کی کوشش کریں گے، آسان آسان لفظوں میں اور آرام آرام سے میں عرض کرتا جاؤں گا۔ والعصر کے 4 معنی یاد کر لیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو زمانہ گزرا ہے اس زمانے کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ والعصر، قسم ہے مجھے گزرے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے۔ یا اس کو یوں سمجھیں کہ تاریخ گواہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے جس راستے پر چلنا چاہیے تھا انسان کو، اس راستے پر گھاٹے میں، خسارے میں جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے اس بات پر جو کام انسان کو کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہا، اور جو نہیں کرنے چاہیے تھے وہ کر رہا ہے، انسان خسارے اور گھاٹے میں جا رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، پچھلی سابقہ امتیں، سابقہ ادوار، سابقہ زمانہ یہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ اس کو جانا کدھر چاہیے تھا، جا کدھر رہا ہے، کرنا کیا چاہیے تھا، کر کیا رہا ہے، اور اپنے مقصد کو بھولا ہوا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، انسان خسارے اور گھاٹے میں جا رہا ہے۔ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے بازار میں دیکھا ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا کہ یارو میری برف پگھل رہی ہے اور میں تاوان میں پڑ جاؤں گا، میرے اوپر قرضہ چڑھ جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا اگر یہ برف نہ بکی اور ایسے پگھلتی گئی تو مجھے سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ آ گئی۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان کو اللہ نے مختصر زندگی دی، اس زندگی کو قیمتی بنا کر اللہ کی رضا اور جنت حاصل کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ غفلت میں پڑا ہے۔ وقت گزر رہا ہے، دن گزرتا ہے، رات گزرتی ہے، ہفتہ گزرتا ہے، مہینہ گزرتا ہے، سال گزرتا ہے، عمر گزر جاتی ہے غفلت کے اندر، اور اس کی برف پگھل گئی، زندگی پگھل گئی، اور یہ خسارے میں، ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں نقصان کے اندر، گھاٹے میں چلا گیا۔ تو فرمایا برف بیچنے والے سے مجھے یہ سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ آ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاریخ گواہ ہے اس بات پر کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، دوسرا مفہوم والعصر، اللہ رب العالمین عصر کے وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، یہ وقت بہت عظیم وقت ہے۔ اس وقت میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے، جو فرشتے دن کو آتے ہیں وہ عصر کو چلے جاتے ہیں، اور رات والے فرشتے عصر کو آ جاتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹے میں 24 فرشتے ہوتے ہیں، 12 فرشتے دن کو، 12 فرشتے رات کو۔ الگ الگ اللہ رب العالمین نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں، 2 فرشتے جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، وہ اعمال لکھتے ہیں اچھے یا برے، ایک اچھے اعمال لکھتا ہے، ایک برے اعمال لکھتا ہے، 2 کی یہ ڈیوٹی ہے۔ اسی طرح ایک کی ڈیوٹی دل پر اللہ نے لگائی ہے، وہ نیکی کی دعوت دیتا ہے۔ اسی طرح کانوں کی حفاظت کے لیے، آنکھوں کی حفاظت کے لیے، انسان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ مختلف ڈیوٹیاں لگائی ان فرشتوں کی۔ لوگ سو جاتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ان فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں۔ جنات سے حفاظت، حشرات الارض سے حفاظت۔ چولستان کے علاقے میں لوگ زمین پر سو جاتے ہیں، ریت کے ٹیلوں پر سو جاتے ہیں، وہاں کیڑے مکوڑے بھی ہیں، سانپ بچھو بھی ہیں، اور جنات بھی ہیں، حشرات الارض بھی ہیں۔ ان ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت کرتے ہیں، دن بھی رات بھی، 12 فرشتے دن کو، 12 رات کو۔ صبح کی نماز کے وقت، عصر کے وقت ان فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو یہ وقت بہت عظیم وقت ہے،
اللہ رب العالمین اس وقت کی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مجھے قسم ہے عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے اور گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ اتنی عظیم وقت کی قسم اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو تنبیہ فرما رہے ہیں، انسانوں کو متوجہ فرما رہے ہیں کہ مجھے عصر کے وقت کی قسم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی وہ ایسا ہے جیسے اس کے گھر والے سب ختم ہو گئے، مر گئے، سامان لٹ گیا اور وہ اکیلا کھڑا رہ گیا۔ تو جتنا یہ خسارہ ہے اتنا نقصان ہے عصر کی نماز چھوڑنے۔ تو والعصر تیسرا مفہوم، تیسرا معنی، والعصر قسم ہے مجھے عصر کی نماز کی۔ اللہ رب العالمین عصر کی نماز کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے قسم ہے عصر کی نماز کی، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عصر کے بارے میں خاص توجہ فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر درمیان والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، ساری نمازوں کی حفاظت کرو۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، درمیان والی نماز کی خصوصی طور پر حفاظت کرو۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے اس تفسیر کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بزرگ نیک بندہ تھا، اور ایک اس کی بیوی تھی، اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یہ 4 بندوں پر مشتمل گھرانہ تھا۔ بیٹی فوت ہو گئی، اس کا کفن دفن کا انتظام کیا گیا، قبر میں ان کو دفنایا گیا۔ دفنانے کے بعد جب واپس آنے لگے تو پیچھے دیکھا کہ قبر میں آگ لگ گئی، قبر میں سے آگ نکلی، آنکھوں سے دیکھا لوگوں نے۔ اس کے بھائی نے فوراً گھر آ کر تلوار اٹھائی اور ماں کے پاس پہنچا، امی جان بتاؤ میری بہن کے اندر کیا، کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں، نہیں پتا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے اور پتہ ہونا بھی چاہیے۔ والدین کو پتہ ہونا چاہیے ہماری اولاد کس کے ساتھ اٹھتی ہے، کس کے ساتھ بیٹھتی ہے، کہاں جاتی ہے، کہاں نہیں جاتی، ان کے جیب میں موبائل ہے اور موبائل میں کیا ہے، اور پیسہ کہاں خرچ کرتے ہیں، رات کہاں گزارتے ہیں، لیٹ کیوں آتے ہیں، یہ ساری چیزوں کا پتہ کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ تو اس بھائی نے اپنے بہن کے بارے میں ماں سے پوچھا کہ میری بہن میں کیا عیب تھے، میں اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ کر آ رہا ہوں قبر سے۔ ماں نے کہا آپ کی بہن جب سے پیدا ہوئی، جب سے بڑی ہوئی، کبھی بھی گھر سے باہر نہیں گئی، آواز بھی گھر سے باہر نہیں گئی، کسی غیر محرم نے اس کو دیکھا تک نہیں۔ جو آپ کے خیال میں آ رہا ہے وہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات تھی کہ وہ نماز کا وقت چلا جاتا تھا پھر نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، لیکن نماز کا وقت ضائع کرنے کے بعد، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد پھر نماز پڑھتی تھی، اس پر قبر میں آگ لگی۔ اور جو بالکل ہی نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا بنے؟ یہ تو نماز قضا کر کے پڑھتی تھی نا، اس پر اللہ رب العالمین نے دنیا میں دکھا دیا۔ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی سب کے جو ہے پردے فاش کر دے، نیک لوگوں کے بھی اور گناہ گاروں کے بھی، ایسا اللہ کا قانون نہیں ہے، ورنہ لوگ قبروں میں دفن کرنا چھوڑ دیتے اپنی میتوں اور مردوں کو۔ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ دکھا بھی دیتے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ جو چاہے جس طرح چاہے کر سکتے ہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، کبھی کبھی ظاہر کر بھی دیتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قسم اٹھائی اور پھر فرمایا انسان خسارے میں جا رہا ہے کہ عصر کی نماز بھی عظیم الشان نماز ہے اور اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ چوتھی قسم، چوتھا مفہوم، والعصر، اللہ رب العالمین پیارے نبی امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی، عمر کی، حضور کے زمانے کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے۔ اتنی بڑی قسم، اتنے بڑے نبی کی قسم، امام الانبیاء،
امام الانبیاء کا کیا مطلب ہے؟ سارے نبیوں کے امام، سید الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، خاتم الانبیاء، ختم نبوت کا تاج سر پہ سجائے ہوئے وہ نبی، اس پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی، اس کی عمر کی، اس کی زندگی کی، اس کے زمانے کی قسم اٹھائی، اور پھر فرمایا ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہا ہے، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ آج انسان کے چہرے کو، ان کے لباس کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم والا چہرہ پسند نہیں ہے مسلمان کو، حالانکہ کلمہ پڑھتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اور اس پر فخر کرتا ہے میں آخری نبی کا امتی ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جنت کی چابی محسوس کرتا ہے کہ جنت کی چابی میرے پاس ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کی امید رکھتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حوض کوثر کی امید رکھتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحے کی امید رکھتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حوض کوثر میں گلے ملنے کی امید رکھتا ہے، لیکن اس پاک نبی والا چہرہ پسند نہیں کرتا، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی پسند نہیں کرتا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا لباس پسند نہیں کرتا، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کو پسند نہیں کرتا، تو یہ خسارے میں نہیں جا رہا تو کہاں جا رہا؟ کسی تاجر مسلمان کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسلمان تاجر ہے، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، امانت میں خیانت کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، ایک نمبر چیز کے پیسے لے کر 2 نمبر چیز دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے۔ مسلمان تو ایسا نہیں تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تو ایسی نہیں تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شریعت لائے ہیں، جو آخرت کی کامیابی کے لیے دین دے کر گئے ہیں، اس میں تو یہ نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ سچ بولو، اس میں تو یہ ہے کہ ملاوٹ نہ کرو، جو ملاوٹ کرے گا میری امت میں سے نہیں ہے، اس میں تو یہ ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو، اس میں تو یہ ہے کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو یہ ہے کہ دھوکہ نہ دو، غلط بیانی نہ کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، اس میں تو یہ تھا۔ تو پھر اللہ رب العالمین اس لیے تو نہیں فرما رہے، اتنے بڑے نبی کی عمر کی قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ اسے کہا جائے کہ جھوٹ نہ بول، تو مجھے وپاریوں نے کہا، تاجروں نے کہا کہ حضرت جھوٹ نہ بولیں تو پھر کاروبار نہیں چلتا۔ میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی سال تجارت فرمائی، سچی تجارت، سچ بول کر، اور کامیاب تجارت فرمائی۔ پورا مکہ میں اتنا بڑا تاجر، اتنا اچھی تجارت کسی نے نہیں کی، بلکہ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں ایسی اچھی تجارت نہیں کی جیسی میرے اور آپ کے نبی نے فرمائی۔ اس لیے تو اللہ نے فرمایا ہے کہ اس نبی کی اپنے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، پھر تمہیں کامیابی ملے گی دنیا آخرت کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کر کے صحابہ کرام نے تجارت فرمائی اور سارے کام کیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا سونا اور اتنا پیسہ جمع ہو گیا تھا کہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ قارون کی دولت سے بھی زیادہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت تھی، اور دین بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کئی مرتبہ کہ جنتی دیکھنا ہے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھ لو۔ تجارت بھی اتنی، مال بھی اتنا، اربوں کے حساب سے، خربوں کے حساب سے جب ان کی وراثت تقسیم ہوئی تو پیسے تھے، وہ بھی دین پر لگا کے بعد میں جو بچا تھا اتنا بچا تھا۔ تو یہ تجارت ہے۔ اور آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولیں، تجارت نہیں چلتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے چلائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے چلائی، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو تجارت فرمائی۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تو بہت بڑی تجارت، بہت بڑی دکان، کئی دکانیں تجارت کی فرمائی، اور آج کا تاجر کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو بھئی تجارت نہیں چلتی، وپار نہیں چلتا۔ یہ دھوکہ ہے۔ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ میں نجات ہے، کامیابی ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے۔ اب بتائیں آپ اس وپاری کی زبان سچی ہے یا میرے اور آپ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے؟ پاک پیغمبر فرما رہے ہیں سچ میں کامیابی ہے۔ تو آج کے مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر، آج کے مسلمان کی آنکھوں کے حیا کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے حیا ایسے ہوتا ہے، اسلام میں حیا ایسے ہوتا ہے۔ کتنی بد نظری آنکھوں میں آ گئی، کان غلط استعمال ہو رہے ہیں، زبان غلط استعمال ہو رہی ہے، آنکھیں غلط استعمال ہو رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی نہیں فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے نبی تیری عمر اور حیاتی کی انسان خسارے اور گھاٹے میں جا رہے ہیں۔ اور یہ قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لیے نہیں ہے، صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں ہے، قیامت تک کے لیے یہ قرآن مجید ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید ہے۔ تو ہمیں تھوڑا سوچنا چاہیے، ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ فرمایا چار لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، چار قسم کے لوگ، چار قسم کے انسان، چار قسم کے بندے ایسے ہیں جن کے اندر یہ اعمال ہیں، جن کے اندر یہ صفات ہیں، جن کے اندر یہ اعمال ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں۔ ان میں سے پہلا الا الذین آمنوا، ایمان والے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمانیات میں آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس میں ایمانیات کی تفصیل ہے، باقی آپ مولانا محمد اسماعیل صاحب سے آپ سیکھ سکتے ہیں کہ ایمانیات کسے کہتے ہیں، ایمان کی تفصیل کیا ہے۔